اشرف ہمارا باقاعدہ دو مجلس ادا کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک کے لیے میں حسین بیٹا ہوں تلاوت کے لیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. حیدری. یا علی. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں اکیلی اندھیرا یہ دشت بلا، اندھیرا یہ دشت بلا، میری سمت کو ایک ظالم بڑا. میں لرزنے لگی، دل دھڑکنے لگا. بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں، کان کے ہوں سے کرتا میرا دل ہوا. اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے، میں سنبھل نہ سکی، گر گئی ہاتھ پہ. پھر میں چلائی رو کے چچا پاس، شیمر مجھے مار رہا ہے، میری مدد کو کوئی نہ آیا. بابا میں روتی رہ گئی. بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں، رنج و الم، شام غروب شام حال سفر، شام کے زندہ کے ستم، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں. بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں. سب دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عباس ہائے عباس، عباس ہائے عباس، خیموں میں علم آیا علمدار نہ آیا، خیموں میں علم آیا علمدار نہ آیا. شبیر نے زینب کو یہی نوحہ سنایا، دریا پہ مارا گیا تیرا علمدار زینب، دریا پہ مارا گیا تیرا علمدار زینب. زینب 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 زینب، دریا پہ مارا گیا تیرا علمدار زینب. زینب 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 زینب، ٹوٹی ہے میری کمر ٹوٹ گئی سرکار زینب. زینب 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 زینب، دریا پہ مارا گیا تیرا علمدار زینب. زینب 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 زینب، ہاتھوں میں کوزہ لیے بیٹھے ہیں پیاسے، ہے سب کو آس زینب اس با وفا سے، اس با وفا سے. منہ ہم سے موڑ گیا غربت میں چھوڑ گیا، دل میرا کہتا ہے اب جینا ہے بیکار زینب. زینب 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 زینب، دریا پہ مارا گیا تیرا علمدار زینب.
زینب 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 صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. بارے دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. حیدری. حسینیت. زندہ باد. حسینیت. زندہ باد. یزیدیت. مردہ باد. اہل بیت دشمنان سے لعنت. بے شمار. بر محمد وعلى محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا نبينا نبي الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. صل على محمد وعلى محمد. بارے دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حشر کو خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. حشر کو خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. اسی جرم میں جو اگر تم کو باری جہنم پہنچایا تو پھر کیا کرو گے. حشر کو خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. لکھا ہو کسی در بے نام علی گر تو نفرت سے کہتے ہو شیعوں کا گھر ہے. یہی نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا تو پھر کیا کرو گے. حشر کو خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. عدالت میں خالق کی روز حشر کو مثل پیش باب فدق کی جو ہوگی. حق فاطمہ کا تیرا پیشوا جو نکل چور آیا تو پھر کیا کرو گے. حشر کو خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. عائشہ تم اپنے اماموں کی نصرت کی خاطر بڑا شور کرتے ہو منبر پر چڑھ کے. نکیرین نے جو پکڑ رشتے
قبر میں نہ چھایا تو پھر کیا کرو گے حشر کو خدا نے صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برکام آل محمد بلند تر صلوات۔ ماشاء اللہ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بلند تر صلوات۔ الحمد لله سیدنا و مولانا جد حسن والحسین بالزہراء محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، الذی قیل فی شانہ وما ثم الصلاة والسلام على وصيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين لي ولي ذات بلند الصلوات۔ الذي قيل في شانه يا يلينا مدينة العلم وأنت بابها، بلند تر صلوات۔ پڑھے دیگر صلوات۔ قبلہ صاحب آلریڈی موجود نے تے صرف 2 منٹ واسطے بڑی زحمت چاہوں گا، 2 مصرے صرف منقبت جناب سیدہ دی شان چلے سو ہی صلوات پڑھو، میں منقبت شروع کرنا۔ حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ، حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ، کیڑا اعزاز؟ اٹھائے خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ، اٹھائے خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ، عظمت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بلند تر صلوات۔ اور نظریں جھکا لو اپنی
न मिल सकी, किसको? हाकिम तौफीक तौबा, उसको न मिल सकी एक बार जिससे हो गई नाराज फातिमा, एक बार जिससे हो गई नाराज फातिमा। ते पढ़दा पियां दो धियां प्यू दे गम दे विच, दो धियां प्यू दे गम दे विचों, ओ दो धियां प्यू दे गम दे विचों, ते इंज रुनिया रोल के मोइया, ओ दो धियां प्यू दे गम दे विचों, ओ दो धियां प्यू दे गम दे विचों, इंज रुनिया पहरे लाए गए, इंज रोल मोइया ते गईयां कब्र च जख्मी, कोई जे जुलाम कराए गए, कौन दिया? एक दिए पाक मुहम्मद दी, ते जिदे पाक गवाह जुटलाए गए, दूजी दी मजलूम हुसैन दी है, जिदे डीगर कूंदर लाए गए। अल्लाह दो मिनट से बाद जल्दी मौलवी साहब बैठे हैं सर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, बुलंदतर सलावत। करबला 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 ए करबला, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, रोज़ाए शबीर पर दूंगा दुआ ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे। है जहां गंजे शहीदा, है जहां नहरे फुरात, है जहां गंजे शहीदा, है जहां नहरे फुरात, जिस जगह सैयद मेरा प्यासा रहा ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे। जिस जगह जागी थी किस्मत हुर की वो देखूंगा मैं, जिस जगह जागी थी किस्मत हुर की वो देखूंगा मैं, आसियों पर कैसे होती है अता ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे। इस कदर नादार हूँ ज़ादे सफर कुछ भी नहीं, इस कदर नादार हूँ ज़ादे सफर कुछ भी नहीं, दोष पर अपने बिठा कर ऐ हवाले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल
چل مجھے جس جگہ عباس کے بازو قلم ہو کر گرے جس جگہ عباس کے بازو قلم ہو کر گرے اس جگہ میں بھی کروں ماتم ذرا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جل گئے شام غریبا میں جہاں ہے میں تمام جل گئے شام غریبا میں جہاں ہے میں تمام جس جگہ ننا سا ایک جھولا جلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے دل الجھ کر آ گیا برچھی میں اکبر کا جہاں دل الجھ کر آ گیا برچھی میں اکبر کا جہاں دل وہاں میں بھی کروں اپنا فدا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے بلند تر صلوات جزاکم اللہ. مومنین آپ یہاں تشریف لے کر مولانا کے سامنے تشریف اب آپ کے سامنے مولانا قبلہ سرکار محمد آپ سے خطاب فرمائیں گے اور مومنین مولانا صاحب کی تقریروں کو بڑے غور و خوص سے سنیں اور ان کے انمول موتی بہترین امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ اس وقت وہ گفتگو جو کر رہے ہیں اس کو بڑے غور و خوص سے سنیں. آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. جب آپ پریکٹیکل زندگی میں جاتے ہیں تو اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب اس عشرہ محرم میں جو خطاب فرما رہے ہیں وہ مشن آل محمد یعنی امام حسین کا جو مشن ہے اس کے اوپر آپ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر انقلابی زندگیاں بنائیں. برائے خشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات. بارے دیگر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين مولانا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. صلوات پڑھیں محمد علیہ
عزیزان محترم اور برادران عزیز، جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کے ذیل میں جو اشرے کا عنوان ہے کربلا مرکز نجات بشریت، اسی آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں 2-3 تقریریں کر چکا ہوں اور انشاءاللہ باقی تقاریر اسی آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں نے کہا تھا کہ میرا موضوع ایسا ہے کہ ہر ایک بات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، زنجیر کی کڑی کی طرح ربط ہے باتوں میں۔ جس نے کل میری تقریر سنی ہوگی اس کو آج کی تقریر بہتر سمجھ میں آئے گی، اور جو آج کی تقریر غور سے سنے گا اس کو کل کی تقریر اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، چونکہ باتوں کا ربط ہے ایک دوسرے سے۔ لہذا میں نے تاکید کیا تھا کہ جو حضرات مجلس میں آ رہے ہیں وہ اول ٹائم پہ آئیں اور شروع سے میری تقریر سنیں، کیونکہ شروع سے سننے میں اور بیچ میں سننے میں پھر بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے، پھر سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ لہذا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سب لوگ اب کل سے صحیح ٹائم پہ آئیں گے اور اول ٹائم انشاءاللہ حاضری دیں گے اور غور سے توجہ سے تقریر سنیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اور اگر زحمت نہ ہو تو میں گزارش کروں گا جو حضرات یہاں آ کے بیٹھ سکتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بیمار ہیں یا جن کو کوئی تکلیف ہے یا جو بزرگ حضرات ہیں، لیکن جو آگے آ کے بیٹھ سکتے ہیں ان سے دستبستہ میں گزارش کر رہا ہوں، التماس کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور فرش اعضاء پہ قریب بیٹھے تاکہ بیان کرنے والوں کو بھی سہارا ملے اور ان کو بھی اچھی طریقے سے وہ تقریر سمجھ میں آ سکے۔ صلوات پڑھیے محمد والے خاص طور سے ہمارے جوان جو آ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ان کے اوپر زیادہ بڑی ذمہ داری ہو سکتی ہے، میں بزرگوں کو اتنا زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، خبردار زمین کی اصلاح کے بعد کسی طریقے کی خرابی پیدا کرنے کی کوشش نہ کرنا، زمین پر فتنہ اور فساد نہ کرنا، زمین پر کسی طریقے کی خرابی پیدا نہ کرنا، یہ آیت کا ظاہری ترجمہ ہے۔ اس کے بعد کا جملہ ہے کہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور تم اللہ کو پکارنا تو خوف اور رجا کی حالت میں پکارنا، یہ سوچ کے نہیں پکارنا کہ جنت ہماری جاگیر ہے، اور یہ بھی سوچ کے نہیں پکارنا کہ ہمیں تو جہنم میں جانا ہی ہے۔ نہ اتنی امید اور نہ بالکل کیا نام ہے ڈر اور خوف، 50-50 ہے۔ آیت کہہ رہی ہے کہ 50% دل میں امید ہو کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا، اور 50% ڈر بھی ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری گناہیں زیادہ ہوں، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کو پکارو تو ڈرتے ڈرتے بھی پکارو اور امید بھی رکھتے رکھتے پکارو۔ اس کے بعد فَإِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ کی رحمت اگر چاہتے ہو تو پھر نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میرا موضوع رحمت نہیں ہے، چونکہ آیت کا ٹکڑا ہے لہذا میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کہ رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بہت سارے لوگ نیک کام کرتے ہیں، لیکن جس سے میں پوچھتا ہوں بھائی اللہ کی رحمت تمہارے گھر میں نازل ہو رہی ہے؟ سب کو یہی شکایت نہیں مولانا بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی پریشانی ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جس کو دیکھو وہ شکوہ کر رہا ہے، جس کو دیکھو وہ شکایت کر رہا ہے، اور پروردگار عالم دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ عزیزوں اس ٹاپک میں اور اس کے اندر میں جانا نہیں چاہتا، موقع ملا تو کسی دن تھوڑا بہت انشاءاللہ عرض کر دوں گا، ورنہ تو پھر میرا موضوع پورا چینج ہو جائے گا۔ میں صرف آیت
आयत का जो पहला टुकड़ा है वला तुफ्सिदू फिल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा, इस मौजू पर, इस टुकड़े पर, इस फिक्रे पर आपके सामने गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। मैंने ये बताया था कि अगर इसको समझना है कि करबला मरकज़े निजात बशरियत है तो हमें ये जानना होगा कि किस तरह से करबला मरकज़े निजात बशरियत है। यानी करबला में हर एक को निजात मिलती है, इंसान को भी निजात मिलती है, इंसानियत को भी निजात मिलती है, दीन को भी निजात मिलती है, धर्म को भी निजात मिलती है। तो मैंने कहा था सबसे पहले हमें हुसैन का मकसद समझना होगा। जब मकसद समझ में आएगा तो निजात समझ में आएगी। मकसद क्या था? इमाम हुसैन ने बताया, अल्लाह ताला बिल इस्लाह, मदीना से करबला क्यों गए थे? इस्लाह के लिए। इस्लाह का तरीका क्या था? उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, ताकि मैं अम्र बिल मारूफ करूं और नही अनिल मुनकर करूं। इस्लाह करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है। और यही 1,24,000 अंबिया का मिशन था। सिर्फ ये हुसैन का मिशन नहीं था, आदम से लेके खातम तक जितने अंबिया आए, चाहे वो उलुल अज़्म अंबिया हो, चाहे गैर उलुल अज़्म अंबिया हो, जो हमारे मासूमीन 14 मासूमीन, सबका मिशन यही था। सब ने इसी पर जोर दिया और यही एक मकसद लेकर आए थे। लेकिन अजीजों, बात यहाँ तक पहुंची थी कि दीन को तो बचाया इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में, दीन को निजात दी, रोजा नमाज को तो बचाया, हज और ज़कात और खून को तो बचाया, उसूल दीन फरूअ दीन को तो बचाया। इमाम हुसैन ने इंसानियत को कैसे बचाया? एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सवाल ये है, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सवाल ये है कि इंसानियत को कैसे बचाया? इंसानियत को पहले समझिए, किसको इंसानियत कहते हैं? भाई दीन को सबको मालूम है। दीन, मजहब, उसूल दीन, फरूअ दीन, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, कौन है, तौहीद है, इमामत, नबूवत, क़यामत, ये तो सबको पता है। इंसानियत किसको कहते हैं? इंसानियत उसको कहते हैं जिसका ताल्लुक दुनिया के हर इंसान से होता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी मजहब का हो, चाहे वो किसी मसलक का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो इंसान हो उसका ताल्लुक, मिसाल के तौर पर झूठ बोलना ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? आप किसी हिंदू से पूछिए, किसी काफिर से पूछिए, वो नहीं कहेगा कि अच्छी चीज है, क्योंकि इसका ताल्लुक इंसानियत से है। अगरचे शरीयत इसकी तायीद करती है। आप किसी गैर मुस्लिम से पूछिए जुल्म करना कैसा काम है, वो कहेगा खराब काम है। वादा खिलाफी कैसा काम है, गैर मुस्लिम से पूछिए आप, कहेगा खराब काम है। गुलामी अच्छी चीज नहीं है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर बहुत सारी चीजें हैं जो जिसका ताल्लुक जो है, क्या नाम है, इंसानियत से है। तो अजीजों, ये मुकदमा है। सवाल ये है कि इमाम हुसैन ने इंसानियत को कैसे बचाया। आज मैं इसके ऊपर आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं और इसको साबित करना चाहता हूं। बहुत तवज्जो से मेरी तकरीर सुनिएगा इंशाअल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजों, ये भी एक ज़िम्न में बात कहता चलूं कि अम्र बिल मारूफ की इतनी अहमियत है, लेकिन अम्र बिल मारूफ करने के लिए सबसे पहले हमें अम्र बिल मारूफ का माना समझना होगा। जब तक हम अम्र बिल मारूफ का माना नहीं समझेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा कि हुसैन ने दीन के अलावा इंसानियत को कैसे बचाया। और ये एक ऐसा टाइटल है, एक ऐसा उन्वान है कि शहीद मुत्तहरी जैसा पढ़ा लिखा इंसान कहता है कि जितना नुकसान, बहुत तवज्जो चाहता हूँ, अभी तक मैं फजाइल पढ़ रहा था और फजाइल में भी ये चीज भी फजाइल में है, लेकिन तवज्जो की जरूरत है। शहीद मुत्तहरी कहते हैं जितना नुकसान लोगों ने अम्र बिल मारूफ के नाम पर
پہنچایا ہے اتنا نقصان اور کسی چیز کے ذریعے ہماری قوم کو نہیں پہنچایا. جس کو دیکھو وہی امر بالمعروف کا ٹائٹل لے کے آ رہا ہے کہ ہم امر بالمعروف کر رہے ہیں، لیکن وہ نقصان پہنچا رہا ہے. غلط فکریں ہمارے جوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور عنوان کیا لے کے آ رہا ہے؟ ہم امر بالمعروف کر رہے ہیں. شہید مطالعی کہتے ہیں کہ جو انبیاء کا مشن تھا، جو ائمہ کا مشن تھا، لوگوں نے اس کو دنیا میں اس کا سہارا لے کے غلط باتیں بیان کرنے کی کوشش کی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم امر بالمعروف کر رہے ہیں. لہذا ہمیں امر بالمعروف کا معنی سمجھنا ہوگا کہ امر بالمعروف کہتے کس کو ہیں. ڈاکٹر کلب صادق مرحوم، آپ جانتے ہوں گے، انٹرنیشنل شخصیت کا نام، مرحوم ہو گئے ڈاکٹر کلب صادق انڈیا کے. وہ کہتے تھے کہ جتنا نقصان کم علم ذاکروں نے ہماری قوم کو پہنچایا ہے، اتنا نقصان اور کسی چیز نے نہیں پہنچایا. بہت بڑی لکھی شخصیت، آپ کو پتا، آپ کے پاکستان بھی وہ جایا کرتے تھے اور بڑا کام کیا انڈیا میں، ڈاکٹر کلب صادق مرحوم. آپ سنیے تو ایک پڑھے لکھے انسان تھے، کہتے تھے کم علم ذاکروں کے ذریعے سے جتنا نقصان ہماری قوم کو پہنچا ہے اور کسی چیز کے ذریعے نہیں پہنچا. تو عزیزوں، کہنا کیا چاہ رہا ہوں، پہلے امر بالمعروف کی میننگ اور اس کا معنی سمجھیے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امر بالمعروف کرنا کیسے ہے اور قبول کیسے کرنا ہے اور کیسے کیا جائے. رسول خدا نے کہا، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، اے لوگوں، تم اس وقت کیا کرو گے جب تمہاری عورتیں گمراہ ہو جائیں گی، تمہارے جوان فاسق ہو جائیں گے. اور توجہ چاہتا ہوں، لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ کہا یہی نہیں، اس وقت تم کیا کرو گے جب لوگ منکر کا حکم دیں گے اور معروف سے روکیں گے. اللہ اکبر. کسی نے کہا یا رسول اللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کہا یہی نہیں، رسول خدا نے یعنی ایک دم آخری بات کہہ دی. کہا اس وقت کیا کرو گے جب لوگ منکر کو اچھا سمجھیں گے اور معروف کو برا سمجھیں گے. زمانہ آ گیا، یہ زمانہ آ گیا، منکر کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، معروف کو برا سمجھا جا رہا ہے. بہت ساری مثالیں، میں اس کے اندر داخل ہونا نہیں چاہتا، ایک مثال صرف آپ کو دوں. کچھ اپنے مذہب میں بھی ایسی باتیں آ گئی ہیں، کچھ غیر جو ہے دشمن بھی پھیلا رہے ہیں، لیکن میں اس کے اندر بہت ڈیٹیل اور اس کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ لوگ کو زیادہ پتا ہوگا کتنی ویب سائٹیں ہیں، کیا کیا کام ہو رہا ہے دنیا میں ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف، شیعوں کے خلاف. یہ ساری چیزیں ہیں کہ منکر کو معروف کہا جا رہا ہے، معروف کو منکر کہا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے ہم کہاں ہیں اور دشمن کہاں ہے؟ دشمن ایک سال میں 35-36 ہزار جلد کتابیں لکھ رہا ہے. 35 سے 36 ہزار جلد کتابیں لکھی جا رہی ہیں ہمارے خلاف سال میں، اور 10,000 سے زیادہ ویب سائٹیں کھولی جا رہی ہیں. اور ہم 5 کتابیں بھی نہیں لکھ پاتے. 35 کی تو بات چھوڑیے، یہ منکر کو معروف، معروف کو منکر کیا جائے. بہرحال بہت ساری مثالیں ہیں اور اگزامپل ہیں. مثال کے طور پر یہاں کے ماحول کے حساب سے ایک مثال دیتا ہوں. معروف کیا ہے؟ مرد اور عورت آپس میں شادی کریں، یہ شریعت کا حکم ہے. لیکن آج کل کیا تبلیغ ہو رہی ہے، مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. معروف کو منکر، منکر کو معروف. اسی طریقے کی نہ جانے کتنی مثالیں ہیں. میں اپنے جوانوں کے لیے اشارہ کر رہا ہوں، بہرحال میں اس کی ڈیٹیل تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. تو اس وقت کیا کرو گے جب منکر کو معروف اور معروف کو منکر کہا جائے گا؟ عزیزو، بس میں اپنے موضوع پر آ گیا یہ جاننے کے لیے کہ حسین نے کس طریقے سے انسانیت کو بچایا. سب سے پہلے امر بالمعروف اور نہی منکر کا معنی سمجھنا ہوگا. معروف کس کو کہتے ہیں، منکر کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کے جو زبان زد ہے، معروف یعنی نیکی کی ہدایت کرنا، منکر یعنی برائی سے روکنا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ معنی غلط ہے، یہ معنی بچوں کو سمجھانے کے لیے، جوانوں کو سمجھانے کے لیے صحیح ہے.
لیکن اس کی ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہے. یہی صرف معنی نہیں ہے امر بالمعروف اور نہی منکر کا. اس کے ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہے, اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. کسی ڈکشنری میں جب آپ لغت کی ڈکشنری یعنی جب لغت میں دیکھیں گے تو معروف کے معنی نیک یا نیکی نہیں ملے گی, یا منکر کا معنی برا یا برائی نہیں ملے گا. ڈکشنری کی کتاب میں کہہ رہا ہوں. یہ تو ہم کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ نیکی کی ہدایت کرنا, برائی سے روکنا, یہ سمجھانے کے لیے. جب آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں گے تو کچھ اور اس کا معنی ملے گا, اور میں اس کی ڈیپ میں جانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ حسین نے امر بالمعروف کیا ہے کربلا میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حسین نے کس طرح کا امر بالمعروف کیا اور کیسے انسانیت کو بھی بچایا اور دین کو بھی بچایا. جب تک اس کا معنی نہیں سمجھے کہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات. بہت توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے, میں علمی گفتگو کرنے کا عادی ہوں, اور علمی گفتگو کے دائرے میں فضائل پڑھتا ہوں. وہ اٹانگ پٹانگ بے سر بے پیر کی بات کرنا نہیں جانتا. ایک بات زمین کی, دوسری آسمان کی, تیسری مغرب پچھم مشرق, یہ بات مجھے نہیں آتی. میں ایک سلسلے سے لے کے چلتا ہوں, ایک میرا وہ ہوتا ہے سبجیکٹ ہوتا ہے موضوع پہ, تو اس حساب سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے, کسی بھی معنی کو سمجھنے کے لیے آپ اس کی جڑ تک جائیں گے, جب تک نہیں تب تک آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتے. مثال کے طور پر معروف کا معنی جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کیا ملے گا, میں اس کی جڑ تک جانے کی کوشش کرتا ہوں. الفاظ کی فیملی ہوتی ہے, جیسے انسان کی فیملی ہوتی ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں, پڑھا لکھا مجمع ہے ماشاءاللہ. جیسے انسان کی فیملی ہوتی ہے, ماں باپ, دادا دادی, نانی نانا, بھائی بہن, اسی طرح الفاظ کی فیملی ہوتی ہے. ایک لفظ دوسرے لفظ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. مثال کے طور پر العلم, اس کو مصدر کہتے ہیں. اس کی فیملی کیا ہے العلم کی, اس کی فیملی خاندان کیا ہے, العلم مصدر ہے. یہاں سے سارے الفاظ وجود میں آ رہے ہیں جو علم سے متعلق ہے. مثال کے طور پر عالم, معلوم, متعلم, معلم, یعلمون, تعلمون, یہ سب چیزیں کہاں سے نکل رہی ہیں, العلم سے نکل رہی. بہت توجہ چاہتا ہوں, میری محنت ضائع نہ ہونے پائے. آج کی تقریر ذرا اور زیادہ دھیان سے آپ کو سننی ہوگی تاکہ نتیجہ آپ کو مل سکے. تو عزیزو, یہ الفاظ کی فیملی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم کو معروف کا معنی سمجھنا ہو تو ہم کو معروف کی فیملی کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے اور کیسے نکلا ہے. تو عزیزو, ماشاءاللہ مجھے سہارا ملا کہ ہاں ایسی بات بھی سننے والے لوگ ہیں. ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو العلم جو ہے یہ مصدر ہے, اس سے مختلف الفاظ نکلتے ہیں. عالم, معلوم, متعلم, یعلمون, تعلمون, علماء یا عالمات, جتنا بھی سب یہ سینٹر ہے, یہ مرکز ہے, یہ الفاظ کی فیملی کہلاتی ہے. اسی طرح اگر ہم کو معروف کا معنی سمجھنا ہو تو ہم کو معروف کی فیملی کو سمجھنا ہوگا. جب تک معروف کی فیملی کو نہیں سمجھیں گے امر بالمعروف سمجھ میں نہیں آئے گا. یاد رکھیے, معروف کی جب آپ اس میں جائیں گے تو آپ کو ملے گا معروف نکلا ہے معرفت سے, اور معرفت نکلا ہے عرفان سے. معروف نکلا ہے معرفت سے, اور معرفت نکلا ہے عرفان سے. یعنی جس طرح العلم سے سارے الفاظ نکلے ہیں, اسی طریقے سے عرفان سے سارے الفاظ نکلے ہیں, جس میں سے ایک لفظ کا نام ہے معروف. ماشاءاللہ. عزیزو, عرفان نام کا کوئی ہے اس میں جس میں, خیر اگر وہ ہوتا تو اس کو اور زیادہ مزہ آتا. ایک سال بات پڑھیے محمد والے محمد. تو عرفان کی میننگ کیا ہے؟ جب عرفان سے معرفت ہے, معرفت سے معروف ہے, امر بالمعروف, تو عرفان کا معنی پہلے سمجھنا ہوگا. جب عرفان کا معنی سمجھ میں آئے گا تب جا کے معروف کا معنی سمجھ میں آئے گا, جو ہم امر بالمعروف کہتے ہیں. وہ تو سطحی ترجمہ ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے, نیکی کی ہدایت کرنا, یہ بھی ٹھیک ہے, خراب نہیں ہے. ایک سال بات پڑھی محمد والا. عزیزوں, جب ہم نے عرفان کا معنی دیکھا تو ہمیں دو چیز نظر آئی. کسی
इरफान। किसी चीज को जानना फिर उसको पहचानना, इसको कहते हैं इरफान। जानना और है, पहचानना और है। कोई बच्चा मजलिस में आया, मैंने पूछा किसी से कि इस बच्चे को आप जानते हैं? उसने कहा मौलाना मैं जानता हूँ। कौन है? वो फलां का बेटा है। दूसरे दिन मैंने दूसरे आदमी से पूछा कि आप इस बच्चे को जानते हैं? कहा मौलाना मैं इसको जानता भी हूँ और पहचानता भी हूँ। अच्छा, आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं? हाँ, क्या मतलब? कहा मौलाना ये फलां का बेटा है, इसकी माँ जो है फलां जगह की है, इसका बाप बहुत बड़ा आलिम था, इसके दादा डॉक्टर थे, इसके परदादा इंजीनियर थे, ये लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, ये बहुत माइंडेड है, ये बहुत एक्टिव है, जिसमें भी ये मुसाबके में शिरकत करता है तो फर्स्ट आता है, ये बहुत ज़हीन है, ये कुरान का हाफिज है, ये कसीदा भी पढ़ता है, ये तकरीरें भी कर लेता है, ये अशार भी पढ़ता है। सारी उसकी खुसूसियत बयान कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मैं सिर्फ जानता नहीं, उसको पहचानता भी। बहुत तवज्जो चाहता हूँ अजीजों। कोई मेरे पास, जो ये बच्चों को समझाने के लिए जवानों को मुख्तलिफ मिसालें दे रहा हूँ, मेरे पास कोई लेके आया स्टोन, एक नगीना, मौलाना ये देख लीजिए ये नगीना किस चीज का है और नग किसका है और असली है कि नकली। मैंने उसको देखा, मैंने कहा मुझे तो हकीके यमनी लग रहा है, बस इससे ज्यादा मैं नहीं जान सकता। लेकिन वही नगीना जब जौहरी के पास लेके गया, जो जौहर शनास है, तो उसने क्या बताया? ये हकीके यमनी है, ये ओरिजिनल है, ये इतने कैरेट का है, इसके अंदर लस्टर इतना है, ये कटिंग फला जगह की है, इसमें फिनिशिंग इतनी है। यानी उसकी सारी खुसूसियत बयान करने लगा। क्यों? क्योंकि वो जौहरी था, वो जौहर शनास था। तो ए अजीजों, वो पहचानता था, मैं पहचानता नहीं था। मैं एक बार अलीपुर गया, इंडिया का एक अलीपुर है, वहां के लोग स्टोन का बिजनेस करते हैं, पत्थर का बिजनेस करते हैं। तो वहां महफिल हुई, तो ईरान से गया, तमाम लोगों ने पढ़ाने के लिए गया था हौजे में। अल्लामा जकी बाकरी का वहाँ हौजा है, वहां मैं आज के 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मैं वहां गया पढ़ाने के लिए, तो लोगों को पता चला कि एक मौलाना है सरकार मोहम्मद साहब, वो ईरान से, वो भी शायरी करते हैं। तो मुझको दावतनामा दिया उन्होंने कि आप भी आइए, महफिल में शिरकत कीजिए और अशार अपना पढ़िए। मैं पहले शायरी करता था ईरान में, अब चूंकि मजलिसों में आ गया हूं तो टाइम नहीं मिलता शायरी करने का। तो मिसरा दिया था कि करते हैं मदह आपकी ईमानदार लोग। जनाब अबू तालिब के हवाले से वहां जश्न था, तो ये मिसरा था जनाब अबू तालिब के हवाले से कि करते हैं मदह आपकी ईमानदार लोग। मुझे पता चला ये लोग स्टोन का बिजनेस करते हैं, तो मैंने शेर कहा था कि एक सवाल पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 20 साल पहले के ये मेरे अशार है। जौहर की कद्र जानता है जौहरी फकत, जौहर की कद्र जानता है जौहरी फकत, करते नहीं है शीशे का ये कारोबार लोग, करते नहीं है शीशे का ये कारोबार लोग। और हैदर के बाप जौहरे ईमा है, इसलिए करते हैं मद आपकी ईमानदार लोग। हैदर के बाप, हैदर के बाप जौहरे ईमा है, इसलिए करते हैं मद आपकी ईमानदार लोग। तो ए अजीजों, जो जौहर शनास है, जो पहचानता है वही जानेगा। ए अजीजों, ये कहने का मतलब जानना और पहचानना, यही वजह है कि जब इमाम हुसैन मस्जिद में आए और पांव दामन में उलझ के गिरा और रसूल जब खुतबा दे रहे थे तो खुतबा तोड़ के इमाम हुसैन को संभालने के लिए आए और क्या जुमला कहा था? हादा हुसैन फारिफू हो, ये हुसैन है, इसे पहचानो। ये नहीं कहा ये हुसैन है, इसे जानो। हमारे किसी इमाम ने ये नहीं कहा कि हमें जानो, हर इमाम ने यही कहा हमें पहचानो। तो ये अजीजों, हादा हुसैनुन फारिफू हो, यानी इसे पहचानो। इसका मतलब ये है, रसूल ये कहना चाह रहे थे कि अरब में हुसैन को जानते सब थे, पहचानता कोई नहीं था, पहचानता कोई नहीं था। फिर उसके बाद एक
ایک صحابی وہاں آیا اور اس کے بعد جو ہے امام حسین جب وہاں پر آئے تو امام رسول خدا نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، اے حسین آپ پہ ہمارا سلام، اے وہ حسین کی جو زمین اور آسمان کا زینت ہے، اس حسین پہ ہمارا سلام، زین السماوات والارضین۔ کون یہ جملہ کہہ سکتا ہے؟ جو حسین کو معرفت جس کی ہو، جس کو حسین کی معرفت ہو، جو حسین کو پہچانتا ہو۔ اس کا مطلب سمجھے، زمین آسمان کی جو زینت ہے اسے زین السماوات والارضین کہا جاتا ہے۔ 7 طبق زمین کا، 7 طبق آسمان کا، اس کی جو زینت ہو اسے کہا جاتا ہے زین السماوات والارضین۔ رسول نے کہا اے حسین آپ پہ ہمارا سلام، آپ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے ہر ایک چیز کی زینت ہے۔ اس کا مطلب سمجھے آپ، یعنی زمین کی زینت حسین ہے، یعنی دریاؤں کی زینت حسین ہے، پہاڑوں کی زینت حسین ہے، فضاؤں کی زینت حسین ہے، ہواؤں کی زینت حسین ہے، آسمان کی زینت حسین ہے، چرخ چاروں کی زینت حسین ہے، سدرۃ المنتہا کی زینت حسین ہے، بیت المعمور کی زینت حسین ہے، کوثر کی زینت حسین ہے، جنت کی زینت حسین ہے، گرج کی فضاؤں کی زینت حسین ہے، ستاروں کی زینت حسین ہے، چاند کی زینت حسین ہے، سورج کی زینت حسین ہے، کائنات میں جتنی چیز ہے ہر ایک کی زینت حسین ہے۔ ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے حسین کو بہت بڑھا دیا، بہت زیادہ تعریف کر دی، کیا حسین اس لائق ہے؟ تو رسول نے کہا اے ابی بن کعب میں ہوا میں بات نہیں کرتا، میں پروف سے بات کرتا ہوں، میں دلیل سے بات کرتا ہوں۔ یاد رکھنا آسمان والے جتنا حسین کو پہچانتے ہیں زمین والے اتنا نہیں پہچانتے۔ آسمان نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، درود ایک اور سلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ کہنے لگے آسمان والے جتنا حسین کو پہچانتے ہیں اتنا زمین والے نہیں پہچانتے، عالم جبروت والے جتنا حسین کو پہچانتے ہیں زمین والے نہیں جانتے، عالم لاہوت والے جتنا حسین کو پہچانتے ہیں زمین والے نہیں پہچانتے، عرش و کرسی والے جتنا پہچانتے ہیں اتنا کوئی زمین والا رسول کو حسین کو نہیں پہچانتا۔ کہنے لگے اس کی دلیل یہ ہے اگر آسمان والے حسین کو زمین والوں سے زیادہ نہ پہچانتے تو جبریل سید ملائکہ ہونے کے باوجود آسمان سے اتر کے زمین پہ حسین کا جھولا نہ جھلاتا۔ اگر آسمان والے زمین والوں سے زیادہ حسین کو نہ پہچانتے تو فطرس آسمان سے اتر کر شفا لینے کے لیے اپنے جسم کو حسین کے گہوارے سے مس نہ کرتا۔ اگر آسمان والے حسین کو زیادہ نہ پہچانتے تو فرشتے حسین کے در پہ سائل بن کے نہیں آتے۔ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ درود پر محمد و آل محمد۔ اسی لیے امام علی نے کہا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو پہچانتا ہوں، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو پہچانتا ہوں۔ اس کا مطلب سمجھے کیا ہوا؟ عزیزوں میں اٹلی آیا، میلان آیا، میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، مجھے نہ کسی روڈ کا پتا، نہ کسی چوراہے کا پتا، نہ کسی گلی کوچے کا پتا، لیکن آپ کو سب پتا۔ کیوں مجھے پتا نہیں آپ کو پتا؟ آپ جواب کیا دیں گے؟ کیونکہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم پتا چلا جو جہاں کا رہنے والا ہوتا ہے وہ وہاں کے راستوں کو بہتر جانتا اور پہچانتا ہے۔ علی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں زمین کی مخلوق نہیں ہوں، میں آسمانی مخلوق ہوں، لیکن تبلیغ کرنے کے لیے پروردگار عالم نے مجھے انسانی جسم میں بھیجا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، میں
जबरूत के रास्तों को जानता हूँ, मैं मलकूत के रास्तों को जानता हूँ, मैं लाहूत के रास्तों को जानता हूँ, मैं अर्शो कुर्सी के रास्ते को जानता हूँ, मैं सिदरतुल मुंतहा के रास्ते को जानता हूँ। ए अजीजों, इसीलिए इमाम अली ने कहा यही वजह है कि हमारी हुकूमत जमीन पे भी चलती है, आसमान पे भी चलती है, चरके चहालू पे भी चलती है। हमारी हुकूमत का सिक्का आलम लाहूत में भी चलता है, आलम जबरूत पे भी चलता है, आलम मलकूत पे भी चलता है। इसी को साबित करने के लिए चांद के 2 टुकड़े किए, सूरज को पलटाया और सितारों को अपनी डबरी पर बुलाया। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सिर्फ एक लफ्ज को समझाने के लिए बात कहां से कहां पहुंच गई, असल बात पकड़े रहिएगा, ये हाथ से ना जाए। मारूफ समझा रहा था, मारूफ को समझने के लिए मारिफत और मारिफत से इरफान, इरफान के माने जानना और पहचानना। उसके बाद तीसरा स्टेप है, जब आदमी एक चीज को जान लेता है, पहचान लेता है, तो तीसरा स्टेप है उसको एक्सेप्ट करता है। जानना, पहचानना, एक्सेप्ट करना। जब एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको कानूनी हैसियत दी जाती है। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, कानूनी हैसियत दी जाती है, यानी उसको अपनी जबान में ऑफिशियल बनाया जाता है। तो इरफान का माना यानी मारूफ का माना ये हो गया कि किसी चीज को जानना, पहचानना, पहचानने के बाद एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट के बाद उसको कानूनी हैसियत देना, कानूनी हैसियत देने का मतलब यानी उसको ऑफिशियल बनाना। ये हो गया मारूफ का माना। मुनकर का माना क्या है? मुनकर का माना वो चीज जिसका इनकार किया गया हो, जिसको रद्द कर दिया गया हो, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया हो, जिसको कानूनी हैसियत न दी गई हो, जो ऑफिशियल न हो, इसको कहते हैं मुनकर। तो अजीजों, मारूफ और मुनकर का तो माना मैंने समझा दिया डीप में और गहराई में। अब सवाल ये है कि हम समझेंगे कैसे कि क्या चीज मारूफ है और क्या मुनकर है। ये तो माना समझ में आ गया, ये तो अर्थ समझ में आ गया, लेकिन समझेंगे कैसे कि इसको जाना गया, इसको पहचाना गया, इसको कानूनी हैसियत दी गई, इसको ऑफिशियल बना दिया गया, ये मारूफ है। इसको रद्द किया गया, इसको रिजेक्ट किया गया। और अजीजों, बस मैं बहुत करीब आ गया हूं नतीजे से, बहुत तवज्जो चाहता हूं। अगर यहाँ तवज्जो ना हुई तो नतीजा आप तक नहीं पहुंच पाएगा। अजीजों, क्या कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा क्राइटेरिया है जिसपे हम तौले तो हमको पता चल जाए कि ये मुनकर है, ये मारूफ है? कोई ऐसा तराजू है जिसपे तौला जाए तो पता चल जाए? क्या कोई ऐसी मशीनरी है? आज की तरक्की याफ्ता दुनिया एक से एक मशीनरी बना दी है। जैसे इसी स्टोन की मैं बात कर रहा था, आप स्टोन को अगर जानना है तो मशीनरी में डालिए, वो बता देगी कि कितने कैरेट का है, असली है कि नकली है, इसकी कीमत क्या है, सर्टिफिकेट लग के आ जाएगा। तो ऐसी कोई मशीनरी है कि हमें पता चले कि ये मारूफ है, ये मुनकर है? हाँ अजीजों, याद रखना, उलमा ने बताया कि 2 मशीनरी है जिसके अंदर आप जिस चीज को डालना, जिस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, अगर उस चीज को इस मशीनरी में डालेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि ये मारूफ है और ये मुनकर है। उस मशीनरी का नाम क्या है अजीजों? एक मशीनरी का नाम वही इलाही है और एक मशीनरी का नाम अक्ल इंसानी है। बहुत तवज्जो चाहता हूँ अजीजों, बहुत करीब आ गया नतीजा देने तक। आज का नतीजा बहुत मुहिम है। ए अजीजों, एक मशीनरी का नाम वही इलाही है, वही इलाही में कुरान है और हदीस कुदसी है, पैगंबर की हदीस भी इसमें शामिल है, यानी वही इलाही और अहादीस और अगले इंसानी, ये 2 मशीनरी है। अगर किसी चीज को आपको जानना है तो इसमें आपको जवाब मिलेगा। आपको जानना है कि नमाज मारूफ है कि मुनकर है, वही इलाही की मशीनरी में आप डालिए, आपको जवाब मिलेगा।
آپ کو جاننا ہے کہ روزہ معروف ہے کہ منکر ہے، وہی الہی کی مشینری میں آپ ڈالیے، آپ کو جواب ملے گا۔ آپ کو جاننا ہے کہ حج معروف ہے کہ منکر ہے، آپ اس میں ڈالیے، آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ اے عزیزو، اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق وحی الہی سے نہیں ہے، انسانیت سے ہے۔ جیسے یہ جاننا ہو ظلم اچھی چیز ہے کہ خراب چیز ہے، عقل انسانی کی مشینری میں ڈالیے، آپ کو جواب ملے گا اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے۔ عدالت اچھی چیز ہے کہ بری ہے، عقل انسانی کی مشینری میں ڈالیے، آپ کو جواب ملے گا اچھی چیز ہے کہ بری ہے۔ جھوٹ بولنا اچھا ہے یا برا ہے، عقل انسانی کی مشینری میں ڈالیے، آپ کو جواب ملے گا۔ اے عزیزو، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق وحی الہی سے ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق عقل انسانی سے ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، نتیجہ آپ کے حوالے کرو، یاد رکھیے وہ چیزیں جس کا تعلق وحی الہی سے ہے اسے شریعت کہتے ہیں۔ جیسے روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، اصول دین ہے، فروع دین ہے، جس کا تعلق وحی الہی سے ہے اسے شریعت کہتے ہیں، اور جس کا تعلق وحی الہی سے نہیں ہے اسے انسانیت کہتے ہیں۔ جس کا بہت توجہ چاہتا ہوں، جس کا تعلق وحی الہی سے ہے اس کو شریعت کہتے ہیں، جس کا تعلق وحی الہی سے نہیں ہے، عقل انسانی سے ہے، اسے انسانیت کہتے ہیں۔ پتہ چلا امر بالمعروف کے ڈیپ میں اور اندر جو میننگ پوشیدہ ہے، جو چھپی ہوئی ہے، اسی میں وہ شریعت بھی ہے، اسی میں انسانیت بھی ہے، یعنی آدھی شریعت ہے آدھی انسانیت ہے۔ جب ہم ڈیپ میں گئے امر بالمعروف کا معنی جاننے کے لیے تو نتیجہ یہ نکلا کہ امر بالمعروف کے میننگ کے اندر آدھی شریعت ہے آدھی انسانیت ہے۔ اور حسین نے کیا کہا؟ میں نے کربلا کے میدان میں امر بالمعروف کیا، یعنی امر بالمعروف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے شریعت کو بھی بچایا، انسانیت کو بھی بچایا۔ محمد و آل محمد۔ دیکھا آپ نے؟ کہاں سے کہاں بات آ گئی؟ انسانیت کو بیان کرنا تھا کہ انسانیت کو کیسے بچایا۔ عزیزو، آج صرف آدھا نتیجہ آپ کی مجلس میں دے پایا، ٹائم نہیں ہے۔ اگر میں دوسری بات چھیڑوں گا تو وہ پوری نہیں ہو پائے گی، ادھوری رہ جائے گی، اس کا کوئی مطلب بھی نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ کل کی مجلس میں اور جو باتیں رہ گئی ہیں وہ آپ کی سامنے بیان کروں گا۔ یہ آدھا نتیجہ ہماری تقریر کا آپ کو ملا، آدھا انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ امر بالمعروف کے اندر دو چیز پوشیدہ ہے، شریعت بھی پوشیدہ ہے اور انسانیت بھی پوشیدہ ہے، لیکن پتہ کیسے چلے گا؟ جب آپ اس کی ڈیپ میں جائیں گے، اس کی گہرائی میں جائیں گے، اس کو ایکسپلین کریں گے تو یہ معنی نکل کے سامنے آئے گا، ایسے نکل کے سامنے نہیں آئے گا۔ عزیزو، اسی امر بالمعروف کے لیے امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی جان قربان کر دی، اور 28 رجب کو یہ کاروان مدینے سے نکلا اور مدینے سے یہ مکہ آیا۔ امام حسین مکہ پہنچے اور مکے میں امام حسین نے حج کو عمرے سے بدلا۔ اس کی تفصیل اور ڈیٹیل آپ کو معلوم ہے۔ 8 ذی الحجہ کو مکہ سے بھی امام حسین کربلا کی طرف آگے بڑھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب آگے بڑھ رہے تھے تو ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سے ایک راستہ کوفے کی طرف جا رہا تھا۔ مولا عباس نے کہا امام حسین سے کہ آقا
یہ راستہ کوفے کی طرف جا رہا ہے اور کوئی شخص ادھر سے آتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس شخص سے بھائی مسلم کی خبر پوچھی جائے. امام حسین نے کہا ٹھیک ہے. انتظار کیا, وہ شخص آیا, پوچھا یہ شخص تو کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا میں کوفے سے آ رہا ہوں. کہا یہ بتاؤ کہ مسلم کی کوئی خبر ہے؟ اس نے کہا مولا بس اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ جب میں کوفے سے نکل رہا تھا تو مسلم کا سر دارالامارہ پہ لٹک رہا تھا اور مسلم کی لاش کو رسیوں میں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا. جیسے یہ خبر ملی حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے, آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد زینب سے کہا یہ زینب مسلم کی بچی کو میرے پاس لے آؤ. مسلم کی بچی کو جناب زینب لے کے آئی. حسین نے آغوش میں لیا اور دست شفقت سر پہ پھیرا. اس کے بعد پیار کرنا شروع کیا. بچی چھوٹی تھی لیکن سمجھ گئی, کہنے لگی ماموں جان آپ تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کسی یتیم سے پیار کیا جاتا ہے. کیا میرا بابا شہید ہو گیا؟ کیا میرا بابا دنیا سے چلا گیا؟ حسین نے کہا میری بچی آج تمہارا بابا شہید ہو گیا, آج سے تم میری بیٹی ہو. عزیز ہو یہ منظر سکینہ دیکھ رہی تھی, کہتی ہے بابا آپ نے آج تک اس طرح مجھ سے کبھی پیار نہیں کیا جیسے آپ ان سے میں پیار کر رہے ہیں. حسین نے کہا اے سکینہ اے بیٹی, ارے اس طرح ان سے پیار کیا جاتا ہے جس کے باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں, جو یتیم ہوتے ہیں. اے عزیزو یہ جواب حسین کا سکینہ کے ذہن میں تھا. تاریخ کہتی ہے جب 10 محرم کو حسین شہید ہو گئے, خیمے جل گئے, سکینہ خیمے کے باہر انتظار کر رہی تھی کہ آئے گا کوئی مجھ کو بھی پیار کرے گا, میرے سر پہ دست شفقت پھیرے گا. لیکن اے عزیزو ظالم آئے لیکن سکینہ کے رخسار پہ تماچے, سکینہ کے رخسار پہ تماچے مارے, کانوں سے گوشوارے چھینے, دامن میں آگ لگائی. سکینہ کربلا کا رخ کر کے کہتی ہے اے بابا ارے آپ نے تو کہا تھا کہ جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے تو لوگ اس سے پیار کرتے ہیں, دست شفقت پھیرتے ہیں, لیکن ظالم مجھے تماچے مار رہے ہیں, میرے گوشوارے چھین. عزیزو یہ قافلہ اور آگے بڑھا. یہ قافلہ جب کچھ اور آگے بڑھا تو ایک چٹیل میدان نظر آیا. تاریخ کہتی ہے کہ جب اس چٹیل میدان کے پاس پہنچا ہے تو گھوڑے خود بخود وہاں رک گئے. حسین نے گھوڑے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اس کے بعد حسین نے اپنا گھوڑا چینج کیا لیکن گھوڑے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. حسین گھوڑے سے اتر گئے اور وہاں کے لوگوں کو بلایا. کہا بھائی یہ بتاؤ کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا مولا اس جگہ کا نام نینوا ہے. حسین نے پوچھا اس کا کوئی دوسرا بھی نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں. پھر حسین نے پوچھا اور بھی کوئی نام ہے اس جگہ کا؟ کسی نے کہا مولا اس کو شط الفرات بھی کہتے ہیں. پھر حسین نے کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ تاریخ کہتی ہے ایک بزرگ انسان کمر کو تھامے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں آقا اس کا ایک نام کربو بلا بھی ہے. جیسے یہ نام سنا حسین نے زمین کربلا سے ایک مٹھی خاک اٹھائی, اس کو سونگھا اور کہا عباس اس مٹی سے میری شہادت کی خوشبو آ رہی ہے, ہاں ہونا مکر رونا یہی ہماری منزل ہے, یہاں خیمے نصب کر دیے جائیں اور اہل حرم کو محفلوں سے اتار دیا جائے. عزیزو امام حسین نے 60,000 درہم میں کربلا کی زمین خریدی اور خیمے نصب کر دیے گئے. تاریخ کہتی ہے جب جناب زینب محفل سے نیچے اتری ہے, ہوا کا ایک تیز جھونکا چلا جو زینب کے چہرے سے گزر گیا. خاک کربلا زینب کے چہرے پہ پڑی, زینب گھبرا گئی. کہا بھیا یہ کون سی جگہ ہے؟ ارے ایسا لگتا ہے کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے, یہاں دل بہت گھبرا رہا ہے. حسین نے کہا زینب یہی میری منزل ہے,
عزیزوں خیمے نصب ہو گئے, سب اپنے اپنے خیمے میں. تاریخ کہتی ہے دن گزرا رات آئی. جب رات آئی تو سب اپنے اپنے خیمے میں سو رہے تھے. رات کا سناٹا تھا, سنسان صحرا میں, بے آب و کیا صحرا میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا. جب آدھی رات گزری تو زینب کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. زینب گھبرا گئی. جب اٹھ کے دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. کسی طرح رات گزاری. صبح ہوتے ہی کہا اے بھیا حسین یہ کون سی جگہ ہے, یہاں بہت ڈر لگتا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا رات کو کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. ایک مرتبہ حسین نے کہا تو کیا ہوا؟ کہا میں نے جب اٹھ کے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا, مجھے بہت ڈر لگتا ہے. حسین نے کہا اچھا اب رات میں اگر رونے کی آواز آئے تو مجھے خبر کرنا. اے عزیزو پھر رات آئی, پھر آدھی رات گزری, پھر رونے کی آواز آئی. زینب نے حسین کو بیدار کیا. جیسے ہی حسین نے اس آواز کو سنا حسین خود چیخے مار مار کر رونے لگے. زینب نے پوچھا بھیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حسین نے کہا اے زینب ارے تم نے نہیں پہچانا, یہ اماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے. جب سے مدینہ چھوڑا ہے اماں فاطمہ زہرا ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی. عزیزو اس کے بعد حسین نے قبیلے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا, ان کے مردوں کو بلایا, ان کی عورتوں کو بلایا, ان کے بچوں کو بلایا, ایک خطبہ دیا اور کہا ایک قبیلے بنی اسد کے مردوں یہ زمین میں نے تم سے ہی خریدی ہے, لیکن میں یہ تم کو ہی ہبہ کر رہا ہوں اس شرط پہ کہ اگر کوئی میرا زائر یہاں پر آئے تو اس کو 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کرنا, اس کو بھوکا پیاسا نہ رکھنا, اس کو نہیں ستانا, اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا. اے عزیزو کر حسین نے آپ کو ہر جگہ یاد کیا ہے. اپنی قدر سمجھیے, اپنی عظمتوں کو سمجھیے. جب کربلا پہنچے ہیں تب بھی عزاداروں کو یاد کیا, اور جب رخصت آخر کے لیے جا رہے تھے تب بھی امام سجاد سے کہا تھا اے سید سجاد جب مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا, اور یہ کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. عزیزو کہا ہے قبیلے بنی اسد کے لوگوں یہ زمین میں نے تمہیں سے خریدی ہے, لیکن تمہارے حوالے کر رہا ہوں, تم کو ہبہ کر رہا ہوں. میرے ظاہر کی 3 دن تک خدمت کرنا, اخلاق سے پیش آنا, بھوکا پیاسا نہ رکھنا. اس کے بعد حسین نے کہا اے قبیلے بنی اسد کے مردوں دشمن میرے پیچھے ہیں, مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہیں. اگر وہ مجھے یہاں قتل کر دیں تو میری التماس یہ ہے کہ تم میری لاش کو غسل و کفن دے کے دفن کر دینا, بے غور و کفن نہ چھوڑنا. اس کے بعد حسین ان کی عورتوں سے مخاطب ہوئے, کہا اے قبیلے بنی اسد کی عورتوں اگر تمہارے مرد کسی مجبوری کی وجہ سے ہماری لاش کو دفن نہ کرے تو تم غیرت دلا کے ہماری لاش کو دفن کروا دینا. اس کے بعد حسین بچوں کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا اے بچوں اگر تمہارے ماں باپ کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے ہماری لاش کو دفن نہ کرے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا, ایک ایک مٹھی خاک ہماری لاش پہ ڈال دینا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا بِأَمْرِهِ. پروردگار ہماری قلیل عبادتوں کو قبول فرما. پروردگار ہماری عزاداری ہماری مجلس کو قبول فرما. پروردگار امام حسین کے صدقے میں ہماری گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہم میں جو پریشانات ہے اسی پریشانیوں کو دور کر, جو بیمار ہو اس کو شفائے کامل عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما, ہم کو ان کے آوان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.